بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 4 کا سبق نمبر 16 پڑھیں گے۔ آج ہم باب سوم سے سبق عام الحزن پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ عام الحزن کا معنی اور مفہوم بیان کر سکیں۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار سے واقف ہو سکے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے سبق میں ہم نے شعب ابی طالب کے بارے میں پڑھا تھا۔ اسی کے ساتھ یہ جو ایک پراپر ایک سلسلہ جا رہا ہے کہ پہلے ہجرت حبشہ، پھر اس کے بعد شعب ابی طالب اور عام الحزن۔ عام الحزن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ عام الحزن سے پہلے ہم عام اور حزن کے معنی جانتے ہیں۔ عام کے معنی ہے، عربی میں جو عام ہے اس کا معنی ہوتا ہے سال، ایئر، اور حزن یعنی کہ غم۔ عام الحزن غم کا سال، غم کا سال یعنی کہ جس میں تکلیفیں آئیں، غم آئے، اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں عربی میں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نبوت کے 10ویں سال آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ساری عمر ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں کھڑے رہے، زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد قریش مکہ کی ہمت مزید بھری کہ اب تو ان کے چچا فوت ہو گئے جو ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور تکلیفیں دینے شروع کر دی، ان میں اضافہ کر دیا، مزید انہوں نے طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف، ان کی زوجہ، ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اسی سال انتقال ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت میں آپ کے ساتھ 25 سال 25 ایئرس گزارے۔ اس عرصے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ وہ ہر طرح سے آپ کا خیال رکھتی تھی، ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دکھ میں برابر کی شریک تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کر دیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں مزید اضافہ کر دیا کہ ابھی حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تھی اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے چلے گئیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ان کا طرز عمل تھا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مشکل حالات میں بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، دین کی تبلیغ کے اہم فریضے کو ترک نہیں کیا۔ اس اتنے غمگین سال میں، عام الحزن میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ایک مثال قائم کی، اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے، ہمیں چاہیے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، کتنی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے، صبر اور شکر گزاری کا رویہ اپنانا چاہیے، حوصلہ نہیں آنا چاہیے، اپنے فرائض احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ آج کے سبق کے اہم نکات کہ حضرت ابو طالب جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ہر وقت ان کے ساتھ رہتے، ان کا ساتھ دیتے، اسی طریقے سے جب بھی کبھی ان کو کوئی پریشانی آتی تو وہ آپ کو حوصلہ دیتے، آپ کی پشپناہی کرتے۔ وہ نبوت کے 10ویں سال وفات پا گئے۔ اسی سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ان کی جو بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس دنیا سے وفات پا گئی۔ تو اس سال کو غم کا سال کہا گیا، عام الحزن۔ اور اس شدید
غمگین سال میں بھی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا کام ہمت اور ثابت قدمی کے ساتھ جاری رکھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق کے حوالے سے آپ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے۔ ویڈیو سٹاپ کرنے کے بعد آپ نے درست جوابات کی نشاندہی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنے ہیں کہ آپ کے جوابات یہی ہیں۔ درست جوابات پر آپ کو شاباش، ویل ڈن، اور اگر کوئی جواب غلط بھی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنی اصلاح کیجیے۔ مزید یہ کہ آپ نے خالی جگہ بھی پر کرنی ہے۔ اور آج کے سبق کے حوالے سے مزید پختگی کے لیے، اعادہ کے لیے آپ کے لیے یہ چند سوالات ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔